اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ خاص ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے، اینڈ تک دیکھیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 7 نئے عجائبات کون سے ہیں؟ ان عجائبات کی تاریخ کیا ہے اور مسیح کے مجسمہ پر ہر سال 5 بار آسمانی بجلی کیوں گرتی ہے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیو، یوں تو زمانہ قدیم کے 7 عجائبات ہیں، جن میں سے 6 عجائب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ اس لیے لہٰذا اب اس امر کی ضرورت تھی کہ دنیا کے 7 نئے عجائبات چنے جائیں۔ 7 نئے عجائبات کون سے چنے گئے، یہ ہم آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں آپ کو دکھانے اور بتانے والے ہیں کہ دنیا کے نئے 7 عجائبات کون سے ہیں، ان کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ لیکن اس سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ تو چلیے اب کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، دنیا کے 7 نئے عجائبات میں سے پہلا نمبر عظیم دیوار چین کا ہے۔ دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کنارے پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس دیوار کو تعمیر کرنے کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 202 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا، لیکن آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے، جبکہ قدیم اور اصل دیوار 6259 کلومیٹر ہے۔ 359 کلومیٹر لمبی خندقیں بھی اس میں موجود ہیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسا کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ نمبر 2، تاج محل۔ شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برِ صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے، جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں ڈال دیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مقبرہ دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ اس بات کو کچھ محققین نے سنی سنائی بات کہہ کر تصدیق نہیں کی ہے، جبکہ ان محققین کی بھی کمی نہیں ہے جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شاہ جہاں نے اپنے سب کاریگروں کے ہاتھ واقعی کٹوا دیے تھے۔ تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پیٹرا۔ اردن کا یہ تاریخی عجوبہ پہاڑوں کو کاٹ کر کی جانے والی تعمیرات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ میں کیموفلاج ہو جانے کے باعث یہ تاریخی شہر مغربی دنیا کی نظروں سے 1812 تک اوجھل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ممکنہ طور پر 5ویں قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج یہ اپنی پرہیبت عمارات کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ پیٹرا دراصل نبطی قوم کا دارالحکومت تھا۔ قوم سمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبطیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا تھا۔ نبطی ایک تعلیم یافتہ قوم تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ عصری تحقیقات کے نتیجے میں سامنے نہیں آیا۔
ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ تر ریکارڈ ان کی معاصر اقوام سے ہی ملتا ہے۔ یہ قوم شمالی عرب میں آباد تھی۔ اس دور میں دوسری قومیں اپنی فوج کے بل پر سلطنتیں ختم کیا کرتی تھی۔ نبطیوں نے اس کے بالکل برعکس تجارتی بنیادوں پر اپنی سلطنت قائم کی۔ انہوں نے تجارت کو اتنا فروغ دیا، ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی جو موجودہ دور کے اردن سے لے کر سعودی عرب کے مشرقی اور عراق کے جنوبی حصے سے ہوتی ہوئی خضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو قافلہ اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا، اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ نبطیوں کا ایک قافلہ تھا۔ بائبل نے بھی اسے بنی اسرائیل کا قافلہ قرار دیا ہے۔ نبطیوں کی سب سے بڑی طاقت علم تھی۔ ان کے ایڈوینچر پسندوں نے بہت سے بری اور بحری راستوں کا کھوج لگا کر انہیں تجارت میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ نمبر 4، کولوسیوم۔ کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیوم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ نمبر 5، چیچن اٹزا۔ چیچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہے اٹزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا ایک نامی گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 6، ماچو پیچو۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ ٹیب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بیٹ کر دی۔ نمبر 7، مسیح کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس مجسمے کی کل اونچائی 125 فٹ ہے۔ اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے ہر سال 20 لاکھ سے آتے ہیں۔ برازیل کے قومی انسٹیٹیوٹ برائے خلائی تحقیق نے مقامی ٹی وی چینل کو بتایا کہ اس مجسمے پر سال میں 5 بار سے زیادہ آسمانی بجلی گرتی ہے۔ اس مجسمے کا افتتاح 12 اکتوبر 1931 میں ریو کے ماؤنٹ کور کاویدو کی چوٹی پر کیا گیا، اور یہ دنیا کا آرٹ ڈیکو سٹائل مجسموں میں سے سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ آرٹ ڈیکو کی تحریک جنگ عظیم اول کے بعد شروع ہوئی اور 1930 سے 1940 تک اس کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم نے اس کا خاتمہ کیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ان 7 نئے عجائبات کو جان کر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔